لگی. وہ میرے عزیزوں اپنے کردار کو اتنا پاکیزہ بنا لو کہ محشر میں میرا مولا کہتے کہ یہ میرا ہے. پھر نیا پار ہو گئی, پھر کوئی روک نہیں سکتا. کچھ لوگوں کو شک ہے کہ فلاں صاحب وہ امام نہیں ہوئے اور انہوں نے میرے بھائی معصوم رہبری کے لیے حکمت اسلام یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, غیر معصوم رہبری نہیں کر سکتا. جملے سنیے, غیر معصوم رہبری نہیں کر سکتا. جائے کہ امامت تو بہت عظیم چیز ہے, اس کی دلیل آپ حضرات کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہوں. غیر معصوم رہبری نہیں کر سکتا. پہلے دن کی مجلسوں میں نے کچھ ٹکڑے آپ کو سنائے تھے, یاد ہوگا آپ کو, بہت سارے لوگ تھے اس دن, کہ غیر معصوم رہبری اور غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. اب منزل سنیے کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین لانے والا ہے النبی, تو اگر لانے والا معصوم نہ ہو تو یہ ڈاؤٹ رہ جائے گا صحیح لایا کہ نہیں لایا. دین بچانے والا ہے امام, اگر بچانے والا معصوم نہیں رہے گا تو یہ ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ صحیح بچایا کہ نہیں بچایا. اس لیے عہدہ امامت کا تقاضا ہے کہ معصوم ہو, عہدہ نبوت کا تقاضا ہے کہ معصوم ہو. یعنی کوئی اگر معصوم امام کے لیے پوچھے معصوم بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہ جاہلانہ بات ہے. میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ فلاں صاحب جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ فلاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہے, پروفیسر ہے. اب مجلس کا ایک لڑکا اٹھ کے پوچھے پڑھے لکھے بھی ہیں کہ جاہل ہیں, کیوں ہنسے آپ؟ اب کہنے جب تعارف میں پروفیسر کہہ دیا گیا تو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر جاہل نہیں ہوتا, عہدہ بتا رہا ہے کہ پڑھا لکھا ہوگا. نبی اور امام کے لیے سوچنا کہ معصوم نہیں ہے خود خطا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے معصوم کے لیے عصمت کا اعلان اس وقت نہیں کیا, اس لیے کہ معصوم اور عصمت کی بھیڑ میں ایک ذات ایسی ہے جو نہ نبی ہے نہ امام. اللہ نے جب عصمت کا تعارف کرایا تو نہ علی کا ذکر کیا, نہ محمد کا, نہ امامت کا, نہ رسالت کا. کاہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, تاکہ عصمت زہرا سامنے آ جائے. برائے خوشنودی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. چار دوسرے یہاں پر اشفاق, مرزا محمد اطہر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں مرزا محمد اشفاق, انہوں نے بڑے اچھے چار میں سے کہے اور چار میں سے اضافہ بھی کیا انہوں نے کہ نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں, لو اور سنو. بھائی اردو زبان کا محاورہ ہے, لو اور سنو. نعرے دوزخ سے بہت ڈرتے ہیں, لو اور سنو. جام کوثر کے لیے مرتے ہیں, لو اور سنو. جن کو حیدر سے عداوت ہے سنا ہے وہ لوگ باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں, لو اور سنو. اچھا یہ چار مصرے جس کا اضافہ کیا ہے ابھی جو عزاداری کے دشمن لوگ ہیں, ذرا خیال سے سنیے اس شعر کو, کہ جن کو حیدر سے عداوت ہے سنا ہے وہ لوگ باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں, لو اور سنو. دین و ملت کے پرستار ہیں, لو اور سنو. دین و ملت کے پرستار ہیں, لو اور سنو. سہم معصوم کے حقدار ہیں, دین و ملت کے پرستار ہیں, لو اور سنو. سہم معصوم کے حقدار ہیں, لو اور سنو. احترام علم و تعزیہ ملحوظ نہیں, مجلسیں پڑھنے کو تیار ہیں, لو اور سنو. صلوات بھیجیے محمد اور سرکار. دیکھیے کیوں نہیں چل سکتا, اب ذرا اس کی وجہ میں بالکل دیسی انداز میں باتیں کر کے آپ کو سمجھاؤں. یہ مہینہ ابھی محرم الحرام کا ہے. اس سے پہلے والا مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجۃ الحرام. ٹھیک, اس میں 10ویں ذی الحجہ کو
ایک سنت ابراہیمی جو موقعہ سنت ہے، کیا ہوتا ہے؟ قربانی کی جاتی ہے راہ خدا میں۔ دیسی اس لیے کہا کہ اس کی مثال جو بچے یہاں پیدا ہوئے وہ سمجھیں گے نہیں۔ قربانی کا جانور چاند دیکھ کے، ذیل کا چاند دیکھ کے خریدنا سنت ہے، ثواب ہے۔ قربانی کا جانور زمین سے نہیں نکلتا، وہ لوگ خریدتے ہیں منڈی میں جا کے۔ یاد کیجیے، آپ لوگ سب دیسی ہیں، ہے نا؟ بکریوں کی منڈی لگتی ہے، لگتی ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہ سب وہ جانور کے جتنے آنرز مالک ہوتے ہیں وہ ڈوریاں پکڑے پکڑے اور ایک سے ایک ریبن لگا ہوا ہے اور ایک سے ایک لال رنگ لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور وہ ٹنٹونے بجے ہوئے ہیں، جھنجھنے لگے ہوئے ہیں، ہے نا؟ پکڑا بکڑا، اور بڑے بڑے اور موٹے موٹے علماء کرام سب خرید رہے ہوتے ہیں، سب سلسلہ ہوتا ہے اس میں۔ کیسے خریدتے ہیں؟ گئے قربانی کے منڈی میں، اب بھائی کیا حساب کو ہے یہ بکرا؟ وہ کہہ لے 10,000 کو ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو تم زیادہ بتا رہے ہو، 7,000 چلے گا۔ 8,500 میں معاملہ ڈن ہو گیا، ڈیل طے ہوئی، 8,500 پیسہ دیا، جانور لیا، چلے آئے۔ ایسے ہی کرتے ہیں؟ نہیں، بات طے ہو گئی، قیمت طے۔ ہاں، اب اس نے لڑکے نے کہا بڑے ابا آئیے دیکھیے میں نے یہ پسند کر لیا، اچھا قیمت بھی طے ہو گئی، آپ خالی چیک کیجئے، اوکے کیجئے۔ بڑے ابا نے جیب سے نکالا چشمہ، جانور کے مالک سے کہا منہ کھول۔ میں یہ کیا تماشا کر رہے ہیں بڑے میاں؟ وہ کہ دانت دکھا، اس نے دانت دیکھے، انہوں نے وہ کان دیکھا، انہوں نے ادھر سے پاؤں دیکھا، کسی نے سینگ دیکھی، کہ ذرا ٹوٹے ہوئے ہیں کہ نہیں چلے گا، کان ذرا کٹے ہوئے ہیں نہیں چلے گا۔ میں وہیں وہ کھڑا تھا، میں نے کہا بڑے میاں آج سے 3 دن پہلے ہمارے ساتھ ایک جگہ دعوت میں تھے اور بکری میں گوشت آپ بھی کھا رہے تھے، میں بھی کھا رہا تھا، آپ نے کھانا کھلانے والے سے تو نہیں پوچھا یہ جو تم نے ذبیحہ جانور ہمارے سامنے دیا ہے میں کھا رہا ہوں جس کا گوشت، یہ بکری لنگڑی تو نہیں تھی، لولی تو نہیں تھی، اندھی تو نہیں تھی، کان تو نہیں کٹے تھے، سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا تھا، یہ آج اتنے پیترے کیوں کر رہے ہیں؟ ارے مولانا آپ اتنی سی بات نہیں سمجھے، وہ اپنے کھانے کے لیے لیا تھا اس لیے نہیں پوچھا، یہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے لے رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں قربانی میں بے عیب جانور چلتا ہے، کان کٹ جانا، سینگ ٹوٹ جانا، اندھا ہونا، لنگڑا ہونا، اے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ، یہ سب عیب ہے، اور اگر عیبدار جانور لے لیا تو قربانی راہ خدا میں قبول نہیں ہوگی۔ اب بھائیوں سے کہہ دیجئے ہر ایک کو ہم امام نہیں مان سکتے، ہمارے اسلام کا مزاج اتنا سینسیٹیو ہے کہ جو قوم اللہ کی راہ میں قربانی کے جانور کا عیب برداشت نہیں کرتی وہ دین میں رہبر کا عیب کیسے برداشت کرتی؟ کتنی آسانی سے میں نے بات دماغ میں اتارنے کی کوشش کی۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کسی کا دل گھبرا جائے اور کچھ پریشان ہو جائے۔ بے عیب جب جانور قربانی میں نہیں چلتا، بے عیب جانور جب قربانی میں چلتا، عیبدار جانور نہیں چلتا، عیبدار رہبر جو خود اپنے سر پہ بوجھ لیے وہ ہے خطائی اجتہادی کا، جو عمر کے آخری حصے تک کفر میں رہے، وہ عمر کے اس حصے تک عہد کفر میں انگڑائی لے رہے تھے جب اسلام جوان ہو رہا تھا، تو وہ اتنا عیب ہے کہ وہ دین میں رہبری میں چلے گا ہی نہیں۔ اور اگر کہیے تو ایک جملہ مزاحم کہہ دوں، ہمارے یہاں قربانی میں نہیں چلے گا، رہبری کی بات تو بہت دور کی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد۔ اور کیا شکل صورت دیکھ کے نہ جائیے، لباس دیکھ کے نہ جائیے، بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ شکل و صورت، لباس، ہمجلیس یہ دیکھ کے نہ جائیے، اس سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ کہ سب قرآن میں ہے، وہ سب قرآن میں کچھ کیا ہے دکھائیے، قرآن میں جو امامت کے اصول میں نے بتائے اس پر ایک امام کھڑا کر دیجیے، ہم ماننے کو تیار۔ ہم
وہ کہنے لگا اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو ہماری خواہش ہو گئی، ہم مان لیے، ہم تو وہی مانتے آئے ہیں، یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے. یہ پالیسی اسلام میں نہیں چلے گی. دین میں یہ پالیسی نہیں چلتی کہ یہ بھی بزرگ ہے، یہ بھی بزرگ ہے. اس لیے کہ اسلام میں امامت کا جو عہدہ ہے وہ نفاذ قانون کا ہے، حفاظت دین کا ہے. حفاظت دین کا مطلب یہ نہیں کہ بغیر اتھارٹی کے جو چاہے کر لے. جس کی کمپنی ہے مالک وہ آرڈر لگائے گا کہ تم دیکھنا. یہ مفت کا مال نہیں ہے کہ ہر ایک آ کے نگراں بن جائے. دیکھیے اتنی بات تو آپ جانتے ہیں، خون کا بدلہ کیا ہے؟ یہ امریکن پینل میں بھی ہے. انڈیا، پاکستان، دنیا کے ہر قوانین میں ہے قصاص سے خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل. اچھا، قانون کی کتاب بکتی ہے بازار میں اور اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی آئی ڈی نہیں دینا پڑتی ہے، پیسے دیجئے قانون کتاب مل گئی. ایک صاحب کو قانون پڑھنے کا نیا شوق ہوا، وہ چلے گئے بازار سے قانون کتاب لائے اور اس میں انہوں نے پڑھ لیا کہ اگر کوئی کسی کو بے جرم و خطا قتل کر دے تو اس کی سزا ہینگ ٹل ڈیتھ ہے، اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، پھانسی لگا دی جائے گی. پڑھ لیا. وہ پڑھے ہوئے تھے تازہ قانون. 2 دن کے بعد انہوں نے دیکھا گیس اسٹیشن پر گئے، وہاں ایک رابری کرنے والے نے گن نکالا، ایک صاحب سے والٹ مانگ رہا تھا، اس نے دینے سے انکار کیا، اس نے ٹک سے گولی مار دی. انہوں نے دیکھ لیا یہ تازہ قانون پڑھے ہوئے تھے، ان کو جلال آ گیا. ان کے کار میں بھی پسٹل رکھی ہوئی تھی، انہوں نے 4 گولیاں داغ دی اور اس کا سیل فون نکالا، 911 کو کال کیا، آئیے تشریف لائیے، ایک بڑا نیک کام کیا میں نے. آپ کو زحمت ہوتی، میں نے آپ کو زحمت سے بھی بچا لیا اور قانون پر امپلیمنٹ اور قانون پر عمل کر دیا میں نے. کیا ہوا کہ فلاں جگہ پہ ایسا ہوا تھا، انہوں نے ان کو قتل کیا تھا، میں وہیں پہ تھا، میں نے ان کو 5-6 گولی مار دی، وہ بھی مر گئے. آئیے اب اس ادھیر بن میں وہاں پر کھڑے ہیں کہ پولیس والے آئیں گے، پھول کا ہار پہنائیں گے، واہواہی ہوگی، کل اخبار میں، تصویر میں، CNN میں، سب میں دکھائی جائیں گے کہ ایک نیک کام کیا ہے. اب جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا 2-4 گاڑیاں شور مچاتی بھی آئیں. انہوں نے کہا ہے صاحب آپ؟ کہنے لے ہم یہاں ہیں. کیا کیا آپ نے؟ کہنے لے ایسے ہوا، میں نے 6 گولی ماری. اچھا مار دیا آپ نے؟ ہاں. کہنے ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، اس کو انہوں نے کہا ہاتھ بڑھائیے گا، یہ سمجھے مسافہ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. اس نے پہنا دی ہتھ کڑی. کہنے لے ہاں یہ کیا؟ کہنے لے تم نے جو قتل کیا ہے اس کا، ارے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے. ٹھہریے، میری کاری میں وہ کتاب ہے قانون کی، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میں نے قانون کے خلاف نہیں کیا. تو اس نے کہا آپ دکھائیے مت، میں بھی جانتا ہوں وہ قانون. خون کا بدلہ خون ہے، مگر آپ کو اتھارٹی کس نے دی تھی؟ دنیا کی ہر اونچی کرسیوں پر ججز اسی لیے بٹھا لے گئے ہیں کہ جج ہر نشیب و فراز کو دیکھ کے سزا سنائے گا. قانون ہے مگر قانون کو ایگزیکیوٹ ہر بندہ نہیں کر سکتا. اونچی کرسیوں پر پوری دنیا میں ججز بٹھائے گئے ہیں. اب میری بات آپ تک پہنچی؟ پوری دنیا کی عدالت کی کرسیوں پر ججوں کا بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتاب تنہا کافی نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد. میں نے بھائیوں کے بچوں کے منہ میں زبان دینے کی کوشش کی، جو کہتے ہیں بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بھی تو بڑے نیک کام کیے تو اتھارٹی کہاں سے تھی؟ پاور کس نے دیا تھا اور کیا کام کیا آپ نے؟ تو مجھے معلوم ہے، لیکن خیر بہرحال جو بھی کیا آپ نے. کچھ لوگوں کو قیامت کے دن ڈبل مقدمہ چلے گا. ایک مقدمہ علی کو ولی نہ ماننے کا اور ایک اختیار علی کے استعمال کرنے کا. ڈبل مقدمے میں چلے گے. اور کچھ لوگ جو دنیا محبت اہل بیت واجب ہے قرآن میں ہے، وہاں بھی ڈبل مقدمہ. جب ان سے پوچھیے کہ ہم بھی تو حسن حسین کو مانتے ہیں، ان پر بھی ڈبل مقدمہ چلے گا. اس لیے خالی کہنے سے ماننا نہیں ہوتا. آپ اگر بینک پہ جائیں، یوں چیک دے، وہ پیسہ دے دے گا.
اگر ایسی بات ہو تو شاہ صاحب مجھے چیک دے دیں, کسی بینک پہ جاؤں چیک دکھاؤں پیسہ دے دے. وہ چیک والے جو اس میں اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے نا, وہ اکاؤنٹ میں جا کے سرچ کرتے ہیں پہلے سے مال ہے کہ نہیں. اگر مال ہے تو وہ ڈیڈکٹ کرتا ہے, اور اگر مال نہیں ہے, $2000 نہیں ہے, اور آپ نے 5000 کا 2500 کا چیک دے دیا ہے, ڈیزونر ہو جائے گا, وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. الجھے تو ڈبل مقدمہ ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہی پھنسیں گے. اللہ کو بوگس چیک جو دیا تھا محبت اہل بیت کا, جب ہاتھ میں کلیئر ہونے کے لیے آیا تو اس میں عداوت حیدر کرار نکلے, تو ڈبل مقدمہ ہوا, ایک پیمنٹ نہ کرنے کا, ایک بوگس چیک دینے کا. صلوات بھیج دیجیے محمد اور آل محمد. جی جناب, بڑے پیار سے کچھ لوگ کہتے ہیں کون اہل بیت, ہم بھی تو مانتے ہیں. آپ کیا مانتے ہیں مجھے معلوم ہے, اور میرے اہل بیت تم دل میں جائیں گے کیسے؟ میں تو چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو خالی یاد رہ جائیں. اچھا, ایک مسئلہ بتا دوں دین کا, چھوٹا سا مسئلہ ہے, پھر یہ مثال دیسی ہے. ہمارے یہاں ایک زمانے میں پانی پینے کا انتظام, جب وہ نل کوپ کے انتظامات کم تھے تو کنواں کھودا جاتا تھا, ہے نا, کنواں, اس میں بالٹی اور رسی اور ڈوڑے لگا کے پانی کھینچے جاتے تھے. ایک جگہ مجلس پڑھنے کے, اچھا آج بھی ہندوستان میں ایسی ایسی جگہیں ہیں جہاں کنویں کا پانی پیا جاتا ہے. اس لیے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں نہیں گیا ہوں, مجھے نہیں معلوم, مگر ہندوستان میں ایسی بہت ساری جگہیں. ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے, لوگ مجھے اسٹیشن سے لے کے گئے اپنے بستی میں. اب جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا اچھا ہوا مولانا, ہم لوگ سب آپ ہی کے انتظار میں تھے. اب وہ دروازے پر جہاں قیام تھا وہاں 50, 100, 200 لوگ کھڑے ہیں. بھائی کیا بات ہے, یہ بڑی خوبصورت بستی میں آ گئے, دل لوگ استقبال کو اکیلے نہیں, استقبال کو نہیں آئے, ایک پرابلم ہو گیا ہے, اس لیے آئے کہ آپ آ گئے ہیں تو کوئی عالم آ گیا تو مسئلہ پوچھ لیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولانا ہم لوگ پانی کے لیے کل سے پریشان ہو رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ہی کنواں تھا محلے میں, اس میں کل شام کو کتا گر کے مر گیا ہے. تو آپ علم دین جانتے ہیں, ذرا بتا دیجئے کہ ہم کیا کریں. ارے میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ آپ گن کے 70 بالٹا پانی اس میں سے نکال کے پھینک دیں, کنویں کا پانی پاک ہے. اچھا, بڑی آسان سی ترکیب ہے. وہ 10-20 لڑکے کھڑے ہوئے, انہوں نے 140 بالٹا نکالا. ہم نے کتنے بتائے تھے؟ 70. انہوں نے 140 نکال دیا. کہ اب تو کنواں پاک ہے, کہ پیے, کہ پینے سے پہلے مولوی کو پلاؤ. جی ایسا ہوتا ہے, گھبرائیے گا نہیں. کھانا سڑنے لگے تو راہ خدا میں, کپڑا پھٹنے لگے تو راہ خدا میں. مولوی صاحب یہ سیوٹر رکھ لیجئے, ہمارے پہننے کا کام نہیں, ہم نے آپ کو تحفہ دیا. یہ سارے کھیل ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. جس کو ٹریش کرنا چاہیے گاربیج دے کے آپ جنت کی آس لگائے بیٹھے. جی جناب, جو کپڑا آپ کے فٹ نہیں ہو وہ کہنے مولوی صاحب کو دے دو تحفہ. اب کہاں جائیں, یہاں وہاں ہدیہ کیا میں نے. مولوی پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس نے دیکھ تو لیا, سب سمجھ لیا, مگر اس نے کہا کہ میرا دل چھوٹا نہ ہو, دوسرے جگہ جا کے اس نے ٹریش کر دیا. کہانی ایسے سے ایسے ہوتی ہے. یہ سب دنیا میں جیتے جاگتے زمانے میں یہاں ہو رہا ہے. آپ کہاں کی سوچ رہے ہیں؟ اور لڑکے نے کہا کہ پہلے مولوی کو پلاؤ پانی. وہ لے کے آ گئے گلاس. میں نے کیا ہوا بھائی؟ کہلے مولوی صاحب آپ نے 70 کہے تھے نا, 140 نکالے. میں نے کہا کنواں پاک ہے, کہنے پی لیں. کہنے بسم اللہ آپ ہی کر دیجیے. میں نے کہا لائیے. انہوں نے گلاس دیا اور پانی. اب جو جیسے میں نے گلاس پانی کے لیا, اس میں دیکھا 2-4 بال پڑے. تو میں نے کہا یار یہ تو